سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، زرعی کنسلٹنٹ ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ پوچھنا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اس ٹائم پہ کیا رجحان چل رہا ہے اور اس انٹرنیشنل لیول پہ کون سا ملک کے لیے پریشانی ہے اور کون سی بارڈر سائڈ ہاٹ ہے۔ جعفری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بتائیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سر اپنے آپ میں پھنس رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہے نا بڑی جو دنیا کی بڑی اسٹیبلشمنٹ تو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے نا، بالکل اس کی سچویشنز کیا ہیں؟ وہ دنیا کے ملکوں کو توڑنے کی بجائے اب اپنے فیڈریشن کو بچانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ اور برطانیہ کا سر؟ برطانیہ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، انفلیشن بڑھ گیا، چیزیں بڑھ گئیں، لوگوں کی لڑائیاں جو ہیں ان کے اپنے گلے پڑ رہی ہیں، ان کی اپنی اکانومی، یعنی وہ لوگ جو لوگوں کی اکانومیز کو کنٹرول کرتے تھے ان کی اپنی اکانومی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہی ہے نا، یہ کسی اور کی طرف سے تو نہیں ہے۔ وہ جو کارساز ہے، واحد کارساز ہے کائنات کا، جب اس کو نظر آتا ہے کہ یہ نیگیٹو طاقتیں تو دنیا کو درم برم کر دیں گی، تو جس نے کائنات بنائی ہے اس نے کچھ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ان کو اپنی ڈال دیتا ہے۔ سر غزوہ خندق میں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے جو جملے ہیں نا، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے۔ اللہم انی نجعلک فی نحورہم، کہ اللہ ان کی شہرہ کے اوپر میں تجھے مسلط کروں۔ اللہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کے گھر اکھاڑ دے۔ یعنی رسالت مآب کی زبان سے کبھی بھی مطلب ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ کی زبان سے کوئی جو ہے نا وہ بددعا نکلی ہو، لیکن خندق میں جب بس ہو گئی تھی نا، جب عبدالواد آیا اور وہ بہت زیادہ ہو گئی، تو سرور انبیاء کی زبان سے یہ جملے نکلے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے۔ اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، کہ اللہ ان کی جو عزت اور وقار، یہ جو جھوٹے وقار ہیں، ان کو مٹی میں ملا دے۔ اللہم مزق جمعہم، ان کی جو جمعیت ہے یہ آپس میں اکٹھے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دے، ٹھیک ہے۔ اللہم فارق بین کلمتہم، ان کی آپس کی باتوں میں ان کے اندر اختلاف پیدا کر دے۔ وتمم بالخیر، اور اس جو معاملہ ہے اس کو خیر خیریت سے انجام دے۔ تو سر اس وقت وہی ہونے جا رہا ہے، یہ آپس میں لڑیں گے بھی، ان کی عزتیں بھی اچھلیں گی، یہ آپس میں لڑ کے ٹوٹیں گے، یہ آپس میں ان کے جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ قلعے اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، یہ خود سے ایک دوسرے کو فتح کریں۔ چائنا کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ چائنا اور رشیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ مسلم طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر دی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ضمن میں کہ 2027 میں پوری دنیا میں مسلمان ایک بہت بڑی اور یونائٹڈ اینٹی کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ایک یونائٹڈ اینٹی کے طور پہ پوری دنیا میں بڑے مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ یہ 2027 کچھ زیادہ دور نہیں ہے، 2-3 سال کی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، کائنات کا مالک بدل دے تو بدل دے، اس کے ہاتھ میں۔ اور وہ جو ایشیا کی صدی کا ذکر سخی سلطان بہو کی کتابوں میں، سر وہ ہو کے رہنی ہے۔ ایشیا کی صدی جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ایشیا کی صدی جو ہے وہ آپ کو یورپین یونین بھول جائے گی، ایشین یونین جتنی بڑی بننے جا رہی ہے آپ کی سوچ ہے۔ سب سے بڑا کانٹیننٹ ایشیا، سب سے بڑی ایشین یونین یہاں بنے گی، دنیا دیکھے گی کہ ہوتا کیا ہے۔ سر بڑے عرصے سے ایک لڑائی چل رہی ہے فلسطین اور حماس والی، اور یہ ساری اس کا سب کچھ جو سا ہے اثر پڑ رہا ہے دنیا کے اوپر، تو یہ اب کب تک یہ خطرہ سے؟ دیکھیں میں ایک بات زندگی میں نے جو اپنے تجربے سے سیکھی ہے کہ خون کبھی رہے گا نہیں جاتا، اور یہ بے گناہوں کا خون۔ اور دوسری بات، ہمیشہ پاک خون کی قربانی دی جاتی ہے۔ فلسطین والے ہم سے بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہم سے بہت زیادہ پاک ہے خون۔ ہم تو مطلب ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں، ہم تو بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے ان کا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کرنا تو اس پاک مالک نے، اس بادشاہ نے، اس بے نیاز بادشاہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ بالکل ایسے تو وہ خود کر لے گا، اللہ کو آتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کس سے کیا کام لینا ہے، اللہ کو بہت اچھی طرح آتا ہے۔ سر یہ تھمتے کب تک نظر آ رہی ہے لڑائی؟ ابھی نہیں، یہ بڑھے گی، اس کے بعد پوری طاقتیں اکٹھی ہوں گی اور پھر یہ لڑائی سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اٹ ول ٹرن ٹورڈز دی تھرڈ ورلڈ وار، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ
مسلم طاقتیں اکٹھی ہوں گی، وہ الٹا کے رکھ دیں گی سارا کچھ. یہ ابھی آپ کو شاید یہ میری باتیں نا آپ کو ایسے لگیں گی کہ ایلس ان دا ونڈر لینڈ میں فینٹیسی کی باتیں کروں. سر اٹ ول ہیپن، اٹ ول بی ریالٹی. دنیا دیکھے گی کہ کیسے ہوتا ہے. اچھا سر، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 بھی ہونے والی ہے، کچھ ایسا سین ہے بن رہا ہے؟ سر دیکھیں، میں نے ابھی عرض کی کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ سچویشنز ہیں، یہ ورلڈ وار کی طرف جائیں گی. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانیوں سے آگ کے شعلے اٹھیں گے. تو پانیوں سے آگ کے شعلے کیسے اٹھیں گے؟ وہی بلاسٹک میزائلز جو آپ کی جو سب میرین سے فائر ہوں گے، وہی کہ جی تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر کو غرق کریں گے. وہ کون سے بلاسٹک میزائلز جن کے شہروں کے شہر غرق ہوں گے. سر زندگی میں نے کچھ چیزوں سے سیکھا ہے. قوم اگر بے حس ہو جائے تو پھر تباہی مسلط کر دی جاتی ہے. فلسطین کے بچے قتل ہو گئے، فلسطین کی مائیں ماری گئیں، فلسطین کے لوگ مارے گئے، فلسطین تباہ و برباد ہو گیا، بیت المقدس لاشوں سے ہٹ گیا، یہ سارا کچھ تباہی کی طرف آ گیا، بالکل سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ نہیں بولے نا تو کوئی ایک ہے جو ان کے لیے بولے گا، اور وہ ساری اسٹیبلشمنٹس جو فلسطین کی تباہی کی ذمہ دار ہیں وہ تباہ ہوں گی. میں نے بار بار آپ کو بات کہی تھی کہ 2024 مکافات عمل کا سال ہے. اس میں جس نے پہلے 6 مہینوں میں جو کچھ کیا، آخری 6 مہینوں میں اس کو بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس ہوں، چاہے وہ لوکل لوگ ہوں، چاہے وہ آفیسرز ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں. دے ول ہیو ٹو پے. اور یہ نیچرز لا ہے، یہ میرے کہنے سے، یہ آپ کے کہنے سے نہیں بدلتا. قدرت کسی کو سپیئر نہیں کرتی، قدرت کسی کا لحاظ نہیں کرتی. نیچرز لا پرسن اسپیسیفک نہیں ہوا کرتے. چاہے نبیوں کے بیٹے سامنے آ جائیں، وہ نیچر اپنا کام کرتی ہے، کچھ نہیں بدلتا اس میں. یہ قدرت کا اصول ہے، کسی کو فیور نہیں ملتی. تو اس وقت اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، انکلوڈنگ می، میں اپنے آپ کو اس سے ایکسکلوڈ نہیں کرتا، انکلوڈنگ می، اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت کوئی بڑا کام کر لیں گے یا ہم کچھ کر لیں گے، تو سر اگر ہم نے فلسطین کو سپورٹ نہیں نہ کی تو اللہ نے ہمیں بھی سپورٹ نہیں کرنی. اور میں بار بار کہتا ہوں، یہ صرف ساؤتھ چائنا سی یا رشیا اور یہ جو یوکرین کی لڑائی ہے یہ نہیں، ابھی اور بڑی لڑائیاں اٹھیں گی. یہ گوادر کی میں ایسی بیوقوفی کی بات نہیں ہے کہ میں گوادر کر رہا ہوں. سر یہ عربین سی آٹ ہوتے ہوئے آپ کو ٹائم ہی نہیں لگنا. یہ گوادر کے ارد گرد کا علاقہ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے، اتنا آسان ہے. آپ شروع سے ہی بتاتے آئے ہیں گوادر اور وہ. اچھا ہاں، پاکستان کو کہیں انڈیا والی سائڈ سے کوئی تھوڑا سا وہ ہے؟ سر پاکستان کے کیونکہ مودی ابھی الیکشن جیتا ہے، اس کے بعد جو سا کہیں نہ کہیں پاکستان کے بارڈرز تو ہاٹ ہو رہے ہیں، لیکن مجھے پاکستان افغانستان بارڈر زیادہ ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان ایران بارڈر کے اوپر تھوڑی بہت کو ٹینشن شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انڈیا بارڈر بھی ہاٹ ہوگا جب ظاہر سی بات ہے گلگت بلتستان میں تباہی شروع ہوگی. گلگت اور بلتستان کا علاقہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ اتنے سکون سے گزر جائے، یہ بھی اپنا کام کرے گا. آنے والے کچھ ٹائم میں امریکہ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. امریکہ کے الیکشن بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دھکا دینے والے ثابت ہو رہے لگ رہے ہیں. یہ نہیں لگ رہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے وہی فیصلے کروا لیں جو وہ کروانا چاہتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ جو دنیا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سر قدرت ایک ہی طرح ایک ہی چیز کا بیہیو کرتی ہے گلوبلی. نیچر گلوبلی بیہیو کرتی ہے. یعنی نیچر یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں یہ ہو گیا تو انڈیا میں نہیں ہوگا، فلاں میں نہیں ہوگا. ساری طرف نیچرز اگر کسی طرف جا رہی ہیں تو نیچر سب کی طرف آتی ہے. وہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. بالکل سر، بہت شکریہ سر. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جعفری صاحب نے بتایا کہ جی مکافات عمل کا سال ہے، جس نے 6 مہینے پہلے جو بویا ہے وہ 6 مہینے بعد وہی کاٹے گا. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.